بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بادشاہ نے اپنے ملک کے سب سے بڑے پینٹر کو حکم دیا کہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی ایسی تصویر بناؤ جو اس کے دور کی سب سے بہترین ہنر مندانہ اثر کے طور پر باقی رہے۔ پینٹر نے اپنی جستجو کا آغاز کیا۔ وہ اس تلاش میں تھا کہ اسے کوئی ایسا شخص ملے جو واقعی طور پر فرشتہ کہلانے کے لائق ہو، چونکہ اصلی فرشتے کو وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اسی لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم بچے کو ڈھونڈنے کے بعد اس کی تصویر بنائی۔ جب اس خوبصورت تصویر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ اور تمام لوگوں نے اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا اور اس کے فن کی دعوت دی۔ اس کے بعد پینٹر نے مختلف شہروں کا سفر کیا تاکہ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ سکے جو ایک حقیقی شیطانی چہرے کا مالک ہو۔ ملک کے مختلف جہلوں میں موجود مجرموں کو دیکھا لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملا، کیونکہ اس کی نظر میں سب اللہ کے بندے تھے، اگرچہ انہوں نے بعض غلطیاں بھی کی تھی۔ تلاش کرتے کرتے سالوں گزر گیا لیکن اسے کوئی نہ ملا۔ 40 سال بعد جب بادشاہ نے احساس کیا کہ اب اس کی عمر کے آخری ایام ہیں تو اس نے پینٹر کو بلا کر کہا کہ کسی بھی صورت میں تمہیں جلد از جلد اس تصویر کو بنانا ہی ہوگا تاکہ میری زندگی میں ہی یہ کام سر انجام پائے۔ پینٹر نے دوبارہ اپنی جستجو شروع کی اور آخرکار اسے وہ شخص مل گیا جس کی تصویر بنانی تھی۔ ایک مست بدصورت اور کرہ المنظر مجرم اپنے لمبے لمبے گندے بالوں سمیت کسی مخروبہ میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پاس جا کر درخواست کی کہ ڈھیر سارے پیسوں کے بدلے میں وہ اسے اس بات کی اجازت دے تاکہ وہ بطور شیطان اس کی تصویر بنا سکے۔ اس نے پینٹر کی بات قبول کی۔ تصویر بنانے کے وقت پینٹر نے دیکھا کہ وہ شخص رو رہا ہے۔ جب حالت جاننے کی کوشش کی تو اس نے بتایا، میں وہی معصوم بچہ ہوں 40 سال پہلے جس کی تم نے فرشتہ والی تصویر بنائی تھی۔ میرے اعمال نے مجھے شیطان بنا دیا۔ اپنے معصومیت کی حفاظت کیجیے، اپنے اعمال سوچ سمجھ کر انجام دیجیے۔ فرشتہ باقی رہنا یا شیطان بننا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔